آپ نے کہا کہ ایک شرابی شخص نے ایسا کہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شراب کے تعلق سے فرماتا ہے، ترجمہ سنیں، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان تمہارے اندر شراب اور جوے کے ذریعے بغض، عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوا شراب قطعی طور پر حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ شراب پیتا ہے حق تعالیٰ اس پر غضب میں آ کر اس کا نام دوزخ میں لکھتا ہے اور اس کی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات قبول نہیں کرتا۔ واضح رہے، شراب یہ اسلام میں حرام ہے، اور اگر شراب کا نام تبدیل کر کے اور کچھ نام رکھ دیں تب بھی جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ شراب نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ دوا ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں مردانگی قوت ہے، آپ پی لو بھائی، بڑی اچھی دوا ہے، یہ شراب نہیں کہلاتی۔ ارے نادانو، شراب کا نام چاہے کچھ بھی بدل لو، شراب شرابی ہے، حرام حرامی ہے، نام بدلنے سے حلال نہیں ہوتا۔ جو نشے والی جو بھی چیز ہو وہ حرام ہے۔ ہر نشے کے وہ اثرات ہوتے ہیں، ایک تو اس کے استعمال کے فوراً بعد ہوتے ہیں، یعنی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بھی تبدیل کر دیں گے۔ دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ نام بھی تبدیل کریں گے اور شراب کو جائز کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، شراب نوشی کی سزا حدیث میں آئی ہے کہ شراب نوشی کی سزا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی شرابی گرفتار کر کے لایا جاتا تو آپ اس کو کھجور کی چھڑی، جوتا، بل دیا ہوا چادر کو کوڑا یا ہاتھ سے مارنے کا حکم دیتے، یہاں تک کہ جب 40 ضربیں اسے لگ جاتی تو آپ روک دیتے اور اسے ڈانٹتے اور اسے آئندہ ایسا کرنے سے منع کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، 40 ضربیں لگاتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 80 ہیں، پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حکم دیا۔ اسی طرح جب ولید بن عقبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے، ان پر گواہ قائم ہو چکے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے فرمایا اپنے چچا زاد بھائی پر حد قائم کرو، وہ بھی تو شراب پیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حد قائم کی، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے مارے، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے 40 کوڑے مارے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مارے۔ جو بھی ہو، ہر ایک فعل سنت ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق 40 کوڑے مارے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں مشورہ کیا جس کو لوگ پیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے کہا، میرے نزدیک 80 کوڑے مارنا مناسب ہے۔ اللہ اکبر، کتنے؟ 80 کوڑے مارنا مناسب ہے، جبکہ شراب پیے گا تو مست ہو جائے گا، مست ہوگا تو بیہودہ باتیں کرے گا، بہتان باندھے گا، جھوٹ بولے گا، کچھ نہ کچھ بولتا رہے گا۔ ابھی آپ نے کہا ایک شرابی شخص نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا، تو شراب پینے والے کی عادت ہی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، بہتان باندھتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی کو 80 کوڑے مارنے کی سزا حضرت عمر نے صحابہ کے مشورے سے مقرر فرمائی، جس پر ان تمام حضرات کا اجماع منعقد ہوا، چونکہ بزرگوں کی اجماع سب کے نزدیک حجت ہے
اس لیے اس 80 کوڑے کی سزا کو حتمی حیثیت حاصل ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جوانوں، شراب نہ پئیں، شراب اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور شراب سے جسم کے رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں خون پہنچتا ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، اور کھانسی دائمی ہو جاتی ہے، وہ یہ آخر کار سل تک نوبت پہنچا دیتی ہے، اور شراب کا اثر نسل پر بھی برا پڑتا ہے۔ شرابی کی اولاد کمزور ہوتی ہے، اللہ اکبر، بعض اوقات اس کا نتیجہ آیا گویا شراب سے انسان کو اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو بیان سے باہر ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، جسم ہر لحاظ سے دن بدن ناکارہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ قوت حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے شراب پینے سے۔ اب شرابی کی قسمت میں ہسپتال کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، در بدر فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آخرکار ڈاکٹر کے پاس جا کر دم توڑ دیتے ہیں، علاج نہیں ہوتا۔ میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ شراب سے بچیں اور شرابی کی باتوں کو اعتماد نہ کریں۔ السلام، آپ کے سوال کا جواب یہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔